السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورہ مبارکہ سورۃ الشورى، آیات 16 اور 17 ہیں۔ کل آیت مقدسہ نمبر 15 پہ بات چیت ہوئی تھی، 16 باقی رہ گئی تھی، اور آج انشاءاللہ اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کل کے درس میں یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے تناظر میں تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت کا اسلوب ہے اور دعوت کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اسی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج تک اور قیامت تک یہی طریقہ کار جاری رہے گا۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھو کہ کلام مقدس قرآن مجید کی رہنمائی جب بھی ظلم کا نظام ہو، فرسودہ نظام ہو، سامراجی نظام ہو، شیطانی نظام ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج بھی اسی اسوہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعوت کے جو اصول ہے بنیادی وہ ہو گئے، اور یہ سورۃ حامیم السجدہ میں بھی اللہ رب العزت نے اصول و ضوابط ارشاد فرمائے تھے کہ دشمن کے ساتھ، مدعو کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ ہم نے اپنے حسن سلوک کو نہیں چھوڑنا، اچھی گفتگو اور اچھے انداز کو نہیں چھوڑنا۔ تو اس آیت مقدسہ میں بھی کل کی جو آیت مقدسہ نمبر 15 ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اور جملہ بڑا اہم ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب جو جماعت سازی کا دور ہے، اس میں ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ہم دعوت دے رہے ہیں، اور اگر دشمن حملہ بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو صبر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق پر قائم رہنا ہے، سچی رہنمائی کو نہیں چھوڑنا۔ آج کی آیت مقدسہ اسی کی آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات کے بارے میں، اللہ نے جو رہنمائی دے دی، جو سچی دعوت پیش کر دی گئی، اب اس کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ من بعد، اس کے بعد، مستجیب لہ، کہ انہوں نے قبول بھی کر لیا ہے، مان بھی لیا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کئی جگہوں پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب مانگتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، مشکلات میں اس کو پکارتے ہیں، تو پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا جو جھگڑا ہے یہ فضول ہے، اللہ کے ہاں یہ باطل ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ جھگڑا ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ہے، تکبر کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جب متکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کے مقابلے میں ہے، تو وَعَلَيْهِمْ غضب، ان پر اللہ کا غصہ ہے، غضب غصہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم دعوت کے بنیادی اصول و ضوابط سمجھ گئے، دعوت کے دائرے اور تقاضے سمجھ گئے، اور آج کے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہے کہ ظلم کا نظام ہے، غلامی کا نظام ہے، اللہ کی رٹ غالب نہیں ہے۔ جب یہ سارا کچھ سمجھ گئے اور پھر اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچی جماعت تیار کی، پھر آپ نے ریاست مدینہ بنائی، ایک ریاست قائم کی، پیچھے بھی آیا تھا فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کا حکم غالب ہے۔ سیاسی طور پر اللہ کی رٹ کا غلبہ ضروری ہے، تو پھر یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد، ہم صراط مستقیم اختیار نہ کریں، ہم بھٹکتے رہیں، گمراہ ہوتے رہیں، اسی سسٹم کے اعلی کار بن جائیں، اسی سے کمپرومائز کر کے چلیں، تو پھر اللہ کا وہی عذاب آئے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور آج اللہ کا عذاب کیا ہے؟ یہ مہنگائی اللہ کا عذاب ہے، غربت اللہ کا عذاب ہے، فرقہ وریت، انتہا پسندی اللہ کا عذاب ہے۔ جھگڑے ایک گھر سے شروع ہو جائیے، پھر آگے چلتے جائیں گے تو قومی سطح پہ جھگڑے اللہ کا عذاب ہے۔ ظالم حکمران آپ کے لیڈر بن جائیں، چوکیدار بن جائیں ملک کے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سیاسی ظلم اور معاشی ظلم اللہ کی عذاب ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت اگلی آیت میں جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ سمجھیے، اللہ الذی، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے، انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ توجہ کیجیے ذرا، اللہ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا انزل الکتاب بالحق، اللہ نے اس سچی کتاب کلام مقدس کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ اور حق کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، کئی جگہوں پر یہ لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ حق کا مطلب ہے سچ، اللہ کی رٹ، اللہ کا حکم، سچی رہنمائی۔ اللہ نے اس کتاب مقدس میں جو بھی رہنمائی ارشاد فرمائی وہ سچی ہے، درست ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ہے، یہ حق ہے۔ ایک تو یہ اللہ نے نازل فرمایا، دوسرا والمیزان، انزل المیزان، اللہ نے ترازو نازل فرمایا، اور ایک دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا میزان نازل کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کر سکیں۔ ایک تو سچی رہنمائی نازل فرمائی، دوسرا ترازو، ترازو سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تولتے ہیں۔ تو یہ عدل کا نظام ہے، لیقوم الناس بالقسط،
تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کا نظام قائم کرو، سیاسی اور معاشی انصاف کا نظام قائم کیجیے، اسی میں آپ نے تولنا ہے، برابر رکھنا ہے۔ اور سبحان اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے، یہ جو میزان نازل کیا، سچی رہنمائی نازل کی، یہ پوری انسانیت کے لیے، کسی گروہ کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص ملک کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ، اور تجھے کیا خبر ہے، لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، کہ یہ جو گھڑی ہے، الساعہ کا معنی قیامت ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے الساعہ کا ترجمہ گھڑی کیا ہے، لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب، یہ جو فیصلے کی گھڑی ہے یہ قریب ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت نے کتنے مختصر عرصے میں وہ فیصلے کی گھڑی جو غزوہ بدر میں آئی، کتنا قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، صرف 1.5 سال کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو تیار کیا، جماعت تیار کی اور حکم دے دیا کہ چلیں جا کے ان کافروں اور ظالموں کا مقابلہ کریں۔ تو 17 رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو میدان بدر میں یہ سچی جماعت اترتی ہے اور حق کے ساتھ اترتی ہے، میزان کے ساتھ اترتی ہے، اور ایسا سیاسی نظام قائم کرتی ہے جو ہر فرد کے لیے نفع مند ہے اور بغیر کسی امتیاز کے سب کو عدل کا نظام فراہم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ گھڑی جو فیصلے کی ہے، دنیا میں انقلابات کی ہے اور قیامت میں جزا و سزا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے باز پرس کرنی ہے، کچھ باز پرس سچی جماعت دنیا میں کرے گی اور کچھ آخرت میں ہوگی۔ اور اگر دنیا میں باز پرس نہیں ہو سکی، یہ ظالم دندناتے رہے، ڈاکو اور چور لوگوں کا استحصال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، تو پھر وہ اللہ کے پاس جو فیصلے کا وقت ہے وہ سخت ہے، اللہ وہاں فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سچی تعلیمات کو سمجھنے کی اور آج کے دور میں بھی اس کی رٹ قائم کرنے کی، اس کا نظام قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔